بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے زیادہ حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگیں، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مرے، اندھیری کوٹھڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی جو عورت ہوتی ہے، وہ جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ 5 جملے ہیں کون کون سے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ، جو جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ عورت اپنے شوہر سے کہے، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ حرام رزق، حرام نوالا میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا، میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی۔ دوسرا جملہ، بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا الفاظ کہے، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ تیسرا جملہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا، نمبر 4، جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت جنتی ہے۔ 5ویں بات، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ دنیا کی اصل نیکی صالح عورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ نیکی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اس کے شوہر کو خوش نصیب بنایا، جس کے ذریعے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، جس کے ذریعے گھر میں رونق آئے گی، اولاد صالح ہوگی۔ جس گھر میں ایسی عورت رہے گی وہ گھر مثالی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔